آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک مسلم ملک آذربائیجان کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آذربائیجان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ نے شاید ہی کبھی سنی ہو۔ آذربائیجان، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ آذربائیجان کہا جاتا ہے، یورشیا کے جنوبی قفقاز کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک کے مشرق میں بحیرہ قزوین، شمال میں روس، مغرب میں ارمینیا اور ترکی، شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ آذربائیجان، جس کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے، باکو آذربائیجان کا دارالحکومت ہے اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ یہ ملک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کا مستقل رکن ہے۔ آذربائیجان کی 96% آبادی مسلمان اور باقی 3-4% آبادی عیسائی اور دیگر اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ بچپن میں ہم سب نے کوہ قاف کے پہاڑوں کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ یہ پہاڑی سلسلہ آذربائیجان سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ آذربائیجان سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلے آزادی پانے والا ملک ہے۔ آذربائیجان نے روس سے 30 اگست 1991 کو آزادی کا اعلان کر دیا تھا، تاہم مکمل آزادی 18 اکتوبر 1991 کو حاصل ہوئی۔ آذربائیجان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ آذربائیجان کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 92 نمبر پر آتا ہے۔ آذربائیجان کی قومی زبان آذربائیجانی ہے۔ آذربائیجان میں دنیا کا سب سے بڑا KFC ریسٹورنٹ موجود ہے۔ آذربائیجان کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد سب سے پہلے اس ملک میں اتاری گئی، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک آذربائیجان میں ہی ہے، اسی لیے انہوں نے اس جگہ پر ایک مینار تعمیر کیا ہوا ہے اور اس قصبے کو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے قصبہ نوح نام رکھا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی میں دریافت ہوئی ہے۔ آذربائیجان میں آپ کو بوڑھے افراد کے منہ میں سونے کے دانت نظر آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ پتھر کے دانتوں کی نسبت سونے کے دانتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی دانت کیوں نہ ہو۔ آذربائیجان میں چائے کے ساتھ میٹھی چیز کھانے کا ایک عام رواج قائم ہے، جیسے چائے کے ساتھ آئس کریم۔ یہ لوگ پین کیک کے بھی بڑے شوقین ہیں۔ ویسے بھی یہ آذربائیجان کی قومی ڈش ہے۔ 1901 تک آذربائیجان آدھی دنیا کو تیل سپلائی کرنے والا تنہا ملک تھا۔ اب بھی آذربائیجان میں تیل اور گیس کی وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں۔ آذربائیجان میں آپ کو دنیا کا دوسرا بڑا جھنڈا اور بلند ترین پول نظر آئے گا۔ دنیا کی 40% کے قریب دلدلی زمین آذربائیجان میں ہی ہے۔ آذربائیجان میں میڈیا پر سخت پابندی ہے۔ میڈیا کی کوئی بھی خبر، خواہ وہ ایکسیڈنٹ کی ہو یا دھماکے کی، حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں دکھا سکتا۔ آذربائیجان کی قومی کھیل میوزک بجانا ہے۔ آذربائیجان کی کرنسی کو آذربائیجانی مانت کہا جاتا ہے۔ ایک مانت پاکستانی 165.75 روپے کے برابر ہے۔ آذربائیجان میں 5 لاکھ پرانے انسانی زندگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ آذربائیجان میں ایک غار دریافت ہوئی ہے جسے غار عضو کہا جاتا ہے۔ یہ آذربائیجان کی سب سے لمبی غار ہے۔ آگ جلائے جانے کے سب سے پہلے آثار بھی اس ملک میں ملے ہیں اور اسی لیے اس ملک کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی میری آج کی آذربائیجان کے بارے میں کچھ معلومات۔ میں جانتی ہوں میں نے کافی چیزیں جو اس ویڈیو میں شامل نہیں کی۔ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ اور معلومات جمع کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔